شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی
ذات بابرکت کے لیے اور بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا، لیکن ہماری ناشکری اور نعمتوں کی بے قدری کی بنا پر مسلمانوں کی حالت عالمی سطح پر ملکی باقی بٹنا نو دیکھو نہ کوئی آگے پیچھے نہ ہوئے اور علاقائی سطح پر دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک اللہ کو معبود ماننے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اتنا اچھا عقیدہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے گھر سے لے کر ایوانوں تک اور پوری دنیا تک جہاں پر مسلمان موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم محکوم، غلام اور پریشان نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا اہم ترین سبق بھول چکے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے کہ گناہوں سے باز رہنا اور اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لینا، انتہائی عاجز اور اپنے آپ کو پست کر لینا۔ انسان کتنا ہی بڑا تہجد گزار ہو، کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، تاجر ہو، ذکر و اذکار کرنے والا، الغرض عبادت گزار ہو، لیکن اس کے باوجود جب تک وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر سچے دل سے استغفار نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ استغفار مومن کی زندگی کی روح ہے، استغفار زندگی کی بنیاد ہے۔ استغفار سے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کا غم دور ہوتا ہے۔ لیکن المیہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم جی ایسے رہے ہیں، زندگی کا سفر ایسے طے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سے بڑا کوئی نیکوکار ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم اعلانیہ طور پر باغی بھی ہیں اور احکام الہیہ سے غافل اور لاپرواہ بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے اوپر استغفار کی چھتری کا سایہ کر لے، اور یہ استغفار بخشش کی آخری امید اور کرن ہے۔ ہم اپنے آپ کو نااہل سمجھ کر توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ تو یہ ماہ مبارک جہاں پر روزوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن مجید کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ ماہ مبارک تبدیلی کا مہینہ ہے، چینج کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک اپنی زندگی کو نئے سرے سے نیکی والی، خالق کائنات کے ساتھ وابستگی والی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔
اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء تھے سب یہی اپنی قوموں کو کہتے رہے تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تم اللہ رب العزت سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ قوم کہتی فائدہ کیا ہوگا، استغفار کرنے سے نفع کیا ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے وہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ رب العزت استغفار سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوشی کی خالق کائنات کی کوئی انتہا ہی نہیں رہ جاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد علی بن ربیعہ اپنے استاد کی ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر سوار ہو رہے تھے۔ جب سوار ہونے لگے تو انہوں نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھا۔ جب پاؤں اوپر بیٹھ گئے تو انہوں نے الحمدللہ پڑھا۔ جب سواری کو چلانے لگے تو انہوں نے سفر کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے تو پھر انہوں نے 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی بن ربیعہ ان کے شاگرد کہتے ہیں پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی، سبحانک انی قد ظلمت نفسی، تو پاک ہے میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو بخش دے، لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دنیا میں دے رکھی ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے طہارت اور پاکیزگی کی چادر پہنا رکھی ہے، یہ وہ ہستی کہہ رہے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھ لی نا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت علی بن ربیعہ جو ان کے شاگرد تھے وہ کہنے لگے امیر المومنین نے ای شیء ضحکت یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کس بات پر مسکرائے ہیں؟ کہنے لگے میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ اسی طرح ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسے ایسے الحمدللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، دعا پڑھی، پھر آپ مسکرائے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربک لیعجب عن عبدہ اذا قال رب اغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اے علی، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ اپنے اس بندے کی استغفار، توبہ اور معافی پر مسکراتے ہیں۔ اللہ مسکراتے ہیں اس لیے میں مسکرایا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے اپنے شاگرد کو اس لیے میں مسکرایا ہوں۔ میرے بھائیو، استغفار اتنا مضبوط ہتھیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں یہ بات کہی وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ رحمت، کمال بخشش، بے مثال شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابلیس کو جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، کیا وہ شفقت، رحمت اور محبت سے لبریز وہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو جواب دیا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال اور حیبت کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، تو یہ کہتا ہے نا جب تک تیرے بندوں کے جسم میں ان کی روحیں رہیں گی
میں گمراہ کرتا رہوں گا، میں اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اتنی بڑی اس کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے میں پھر بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا، میں پھر بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت امام موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو قسم کی امان حفاظت کی گارنٹی ہمیں دی ہے۔ ایک امان سے ہم محروم ہو چکے ہیں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسری امان ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم اس امان کو چھوڑ دیں گے لَهَلَكُنَا، تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ امان ہے استغفار۔ اب استغفار یہ نہیں ہے، استغفار کا معنی یہ ہے کہ جس گناہ پر تم استغفار کر رہے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر افسوس کا اظہار کیا جائے۔ اگر وہ حقوق لباس سے تعلق رکھتا ہے تو جس شخصیت کے متعلق ہے ان سے معافی مانگی جائے، اگر قصاص کا معاملہ ہے قصاص ادا کیا جائے، اور اگر وہ گناہ خالق کائنات سے تعلق رکھتا ہے تو افسوس ندامت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس ذات سے معافی مانگی جائے۔ تو جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے نا پھر آفات سے، بلیات سے، فتنوں سے اور عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی برائی کر بیٹھا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی بخشش کے امکانات نہیں ہیں۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت کو وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بڑا تنگ کیا، اذیتیں دی، سزائیں دی، دکھ دیے۔ کون سا دکھ ہے جو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نہیں دیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت خباب کو کھجور کے پتوں میں لپیٹ کر نیچے سے ان کو دھواں دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی، اور اللہ کے رسول کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، ساحر، مجنون، دیوانہ۔ آپ کی اولاد بیٹوں کی وفات پر تانے، طنز، جب انسان پہلے ہی دکھی ہو اور اوپر سے پھر اس پر تھوڑے برسائے جائیں تو اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ والوں نے اتنے مظالم کیے، تعلیمات ربانیہ کا، آپ کے فرامین کا مذاق اڑاتے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ کیا بد دعا تھی؟ اے اللہ ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی قوم کو قحط میں مبتلا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کتنا قحط تھا کہ لوگ گندم لینے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے تھے عزیز مصر کے پاس۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی، قحط نازل ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، زمین جو ہے وہ سبزہ نہیں اگا رہی، بنجر ہو رہی، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ عقل العظام والجلود والمیتۃ، قریش مکہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، والجلود چمڑا کھا رہے، والمیتۃ مردار کھا رہے۔ جب یہ حالت ان کی ہوگی نا تو وہ رحمت للعالمین کے پاس آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑی شفیق، رحیم، کریم ہستی ہے۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کا خاندان ہے، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آپ تو بڑا صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے یہ التجا کرتے ہیں کہ حضور دعا کر دے اللہ قحط کو ختم فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کون سے الفاظ بولے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ استغفر اللہ، اے اللہ کے رسول
ہمارے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگے، معافی طلب کرے۔ اب مشرکین مکہ بھی یہ جانتے ہیں کہ استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ قحط ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر وہ بھی جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے استغفار اللہ رب العزت سے طلب کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، یوں بارش نازل ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں ایک دن بڑی دھوپ نکلی ہے، بڑی روشنی ہے، دن خوب چمک رہا ہے، اجالا ہے، لیکن اچانک سورج کو گرہن لگتا ہے، دن کی روشنی اندھیرے میں اجالا تاریکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففازیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، ففازیا گھبرا گئے، تخشا ان یکون الساعہ، آپ ڈر گئے کہ کہیں قیامت آ رہی ہے، کہیں قیامت نازل ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت، اس غم، اس گھبراہٹ اور خوف سے کس چیز کے ذریعے نجات حاصل کی؟ آپ نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، کھلے میدان میں گئے، سورج گرہن کی نماز پڑھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتى المسجد، مسجد میں آئے اور فذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ثم استغفر اللہ، پھر اللہ رب العزت سے استغفار کیا، پھر اللہ رب العزت سے استغفار کیا۔ اب پچھلے حدیث میں آپ سن چکے ہیں کہ قحط جو تھا، غربت جو، وہ کس کے ذریعے ختم ہوا؟ استغفار کے ذریعے۔ اب یہ سورج گرہن کا معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور خوف کا معاملہ، یہ کس کے ذریعے ختم ہوا؟ استغفار کے ذریعے۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، استغفار کیا، اللہ رب العزت نے دن کی روشنیاں دوبارہ بحال کر دی اور سورج کا گرہن ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ استغفار ہے، وہ اللہ رب العزت سے معافی ہے، وہ توبہ ہے، وہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ آنسو جو اللہ رب العزت کے خوف سے بہہ پڑے۔ اس آنکھ کو اللہ رب العزت کا عذاب نہیں چھوتا جو آنکھ اللہ رب العزت کے راستے میں پہرا دے، اور جس آنکھ سے آنسو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے بہہ نکلے، اس آنکھ کو اللہ رب العزت کا عذاب نہیں چھوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط شروع ہو گیا، وہی بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہے، وہ سبزہ نہیں اگا رہے، جانور بھوکے پیاسے، انسان لوگ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو لیا، کھلے میدان میں چلے گئے، وہاں پر کیا کہہ رہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے ساتھیوں کو معاف فرما دے۔ اور میرے بھائیوں، انسان کتنا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، ذکر و اذکار کرنے والا کیوں نہ ہو، نیک و کار کیوں نہ ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، جب تک اس کے نامہ اعمال میں استغفار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی نہیں مانگتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اہلیت نہیں، کوئی اس کی قبولیت نہیں، اس کی نیکیوں کی، اس کے علم کی، اس کی عبادات کی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت تب ہے جب ان تمام چیزوں پر وہ استغفار کی چھتری کا سایہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، میرے بندو آؤ مجھ سے صلح کر لو، اپنی ناراضگی ختم کر لو، میں تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، بس سچے دل سے مجھ سے صلح کر لو، میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 3 چیزیں عطا کرتے ہیں۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت سے جو استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کشادہ کر دیتے ہیں،
کھلے کر دیتے ہیں، ہر میدان میں اس کے راستے کھلے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں، انسان بس وہ سمجھتا ہے کہ تمام راستے رزق کے بند ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں گا، کیسے کھاؤں گا، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ لیکن استغفار کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے راستے ایسے سے کھول دیتے ہیں، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر والی رات کو پا لوں تو میں اللہ رب العزت سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ عائشہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت سے اولاد مانگو، تیرے پاس سونا چاندی نہیں ہے، سونا چاندی مانگو، تمہارے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی، پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے من پسند کھانے مانگو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو کیا سبق دیا، کیا کمال کا سبق تھا۔ آپ فرمانے لگے عائشہ اگر تو لیلۃ القدر کو پا لینا تو پھر یہ دعا مانگ رہی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا دن بھی معافی والا ہے، رات بھی معافی والا ہے، اور سحری کا افطاری کا وقت بھی معافی والا ہے، اور سحری کا وقت بھی معافی کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، میرے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت میں سے بخشش مانگتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت سے پکی اور سچی صلح ہو جائے نا، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی اس کی بلندی پرواز کے لیے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے صلح کرنے والا آدمی، رجوع کرنے والا، استغفار کرنے والا آدمی نامراد اور ناکام ٹھہرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور آپ کے رازدان قسم کے صحابی تھے، آپ ان سے اپنی رازدار باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سختی بڑی تھی، اور خاص کر زبان کی سختی، اور اس سختی کا شکار ان کے اہل خانہ، ان کی بیوی، ان کے اہل و عیال زیادہ تر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں اپنے اہل و عیال پر سختی بڑی کرتا ہوں، اور پھر میں اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی ہوں کہ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں گا کہ میرے نام پر تم نے بیوی لی اور پھر اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے رہے۔ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ اپنا مدعا، اپنی گزارش، اپنی درخواست، اپنی جو دل کی آگ تھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اس فکر، غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں لیکن سختی نہیں جاتی، زبان کا سخت، مزاج کا سخت ہو گیا ہوں، اور اس سختی کا شکار زیادہ تر میرے اہل خانہ ہوتے ہیں۔ عموماً انسانوں کی سختی کا شکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں نا، پانی بلند جگہ پر نہیں چڑھتا، پانی ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بھی کہنے لگے کہ میری جو سختی ہے اس کا شکار میری بیوی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ تمہارا استغفار کہاں ہے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارا استغفار کہاں ہے؟ اللہ رب العزت سے بخشش کہاں ہے؟ تمہارا دل نرم کیوں نہیں ہو رہا؟ سختی ختم کیوں نہیں جا رہی؟ لگتا ہے تم استغفار نہیں کرتے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو فرمایا 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ تمہارے دل اور زبان کی سختی کو دور کر دے گی۔ میرے بھائیو، جتنی حدیثیں، جتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں ابھی،
بیان کیے ہیں، سنے ہیں، ان سب کا مسئلہ تمام حدیث میں ایک ہی آ رہا ہے، وہ ہے استغفار۔ استغفار یہ نہیں ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ مسلسل پھینکے جا رہا اور باقی کو اور کر رہا ہے، یا زبان سے اتنے کلمات ہی نہیں نکلتے جتنی وہ تسبیح گھما رہا ہے۔ نہیں بھائی، اگر آپ ہاتھ پر کرتے ہیں تو جیسے ایک مقام پر پہنچتے ہیں پوائنٹ پر، تو اس کے ساتھ استغفر اللہ۔ اب یہ نہیں ابھی جو ہے نا آپ نے 5-7 پوائنٹ ایسے کر لی اور استغفار منہ سے ایک دفعہ بھی نکلا، یہ مذاق ہے۔ تو استغفار سے کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار، اللہ رب العزت سے معافی سچے دل سے مانگی جائے اور ادب اور احترام کے ساتھ تسبیحات کی جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے نا جیسے روزوں کا مہینہ ہے، شہر رمضان یہ روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، اسی طرح یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سپیشل استغفار کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے خواتین کی جماعت صدقہ کیا کرو، واکثرنا من الاستغفار، اور صدقے کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار بھی کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں جہنم میں زیادہ تعداد تمہاری دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات تو اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صدقہ کرنے سے بھی انسان جہنم سے بچتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے نا تو شیطان کے 70 جبڑے جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، قبر کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کون سی ختم کرتی ہے؟ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔ دوسری چیز استغفار ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ایک ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ رب العزت کہا میں نے تجھے عذاب دینا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتا معافی مانگ کر تو دے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے معافی نہیں مانگو گے تو میں تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آؤں گا جو مجھ سے استغفار کرے گی، جو مجھ سے معافی مانگے گی۔ اللہ رب العزت کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی طہارت کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ نبوت کے پہلے شیخ الحدیث اور استاد تھے۔ جب مسجد نبوی میں آتے نا بچے پڑھنے کے لیے آتے تو ان کے پاس آتے، ابو ہریرہ نے دین کے لیے کون سی قربانیاں نہیں دی ہے، کتنی پسماندگی فقر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین کو حاصل کرنے کے لیے ابو ہریرہ کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی دعائیں کی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں بار بار زیارت کرتے، مسجد نبوی میں آتے، بچے پڑھ رہے ہوتے تو ابو ہریرہ فرماتے بچوں استغفروا لابی ہریرہ، ابو ہریرہ کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی، معافی کی درخواست ہی کر دو، سفارش ہی کر دو۔ میرے بھائیو، اگر ہم ان کے ساتھ اپنا تقابل کریں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت اعلان کر چکے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق کی سیرت بتاتی ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ معاف کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے اے اللہ معاف کر دے۔ عثمان غنی، علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام، حتیٰ کہ ابو ہریرہ جیسے فقیر عاجز اور مسکین صحابی کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں ابو ہریرہ کے لیے بخشش کی دعا ہی کر دو۔ میرے بھائی، انسان جتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال پر بخشش کا پانی غالب نہیں ہے نا تو پھر اس کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر وقت اللہ رب العزت سے سچی توبہ، استغفار اور معافی
کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خطا کار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، ہر بیٹا گنہگار ہے۔ فرق بس اتنا کہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اور اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والوں، تقوی کے اپنے آپ کو ڈیپو بنانے والوں، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے۔ کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کو منا لیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں آخری باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور یہ صرف حدیث نہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ پہلے بھی میں رمضان مبارک میں ایک درس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے، حدیث قدسی۔ اور اس حدیث میں اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمت کا بیان موجود ہے، بے پناہ اللہ رب العزت کی بخشش کا اعلان موجود ہے۔ حدیث قدسی ہے، ذرا اس حدیث کو سنیں اور اس کی لذت کو محسوس کریں، اس کی چاشنی کو، اس کی شیرینی سے محظوظ ہوں۔ یہ حدیث کتنی پیاری ہے، حدیث قدسی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ کیا کلمات ہیں! اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، ورجوتنی، اور جب تک تو مجھ سے صلح کرتا رہے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اور صرف یہاں پر بس نہیں، علی ما کان فیک، میرے بندے تیرے جتنے بھی گناہ ہوں مجھے معاف کرنے میں کوئی دقت رکاوٹ نہیں ہے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العزت اگلے جملے کلمات میں اپنی رحمت کی وسعت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تو یہ نہ سمجھی کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اللہ رب العزت کی معافی سے بھی زیادہ ہے، نہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو لے، آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے، اتنے گناہ ہوں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے صلح کر لے، معافی مانگ لے، بخشش طلب کر لے، غفرت لک ولا ابالی، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث قدسی میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں، وہ بھی معاف۔ اور اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین کتنی لمبی چوڑی وسیع ہے، کوئی حد بندی نہیں، اگر زمین کے برابر تیرے گناہ ہوں تو میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے، لیکن تیرے پاس تیرے نامہ مال میں شرک نہ ہو، میں وہ بھی معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جس طرح روزوں کا مہینہ اسی طرح معافی کا مہینہ ہے، جس طرح یہ مہینہ جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے اسی طرح یہ مہینہ توبہ کا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں بہت ساری جنگیں لڑی ہیں۔ غزوہ فتح مکہ رمضان مبارک میں ہوا ہے، غزوہ بدر رمضان مبارک میں ہوا ہے، اور بہت ساری جنگیں۔ تو جس طرح یہ جہاد کا مہینہ ہے اسی طرح یہ مہینہ توبہ کا ہے۔ آج امت کیوں ذلیل و خوار ہو گئی ہے؟ آج ایسے ہی ہے کہ ایک باپ بے بس کھڑا ہے اور اس کے سامنے اس کی بیٹی اور بیٹے کو پکڑ کر ظالم یہودی ذبح کر رہے ہیں، لیکن باپ کی جرأت نہیں ہے کہ وہ ان کو چھڑوا سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو پھر اللہ رب العزت ان پر ذلت کو مسلط کر دے گی۔ آج ظالم یہودیوں نے، کافروں نے ایسی پالیسیاں بنا دی کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو جکڑ لیا، نہ وہ خود فلسطینی مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے جانے کو تیار ہیں اور نہ عوام کو جانے دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے
وہن اور کمزوری رکھ دی جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو جس طرح یہ مہینہ روزوں کا ہے، تراویح کا ہے، تلاوت قرآن مجید کا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، اسی طرح یہ مہینہ معافی کا ہے، توبہ کا ہے۔ معافی اللہ رب العزت سے ادھر مسجد میں معافی مانگنا اور باہر جا کر جس گناہ سے معافی مانگی تھی وہ پھر شروع کر دینا، یہ مزاق ہے، یہ اللہ رب العزت سے مزاق ہے، اور اللہ رب العزت مزاق کو برداشت نہیں کرتے، گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بندہ ایک دفعہ آئے معافی مانگے معاف، دوبارہ آئے پھر معاف کرتے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے مزاق یہ بندوں کو، خالق کائنات کو مزاق کرنا یہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشتا بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے